خاتم الانبیاء والمرسلین کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا، کیا ان صحابہ اکرام کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔ گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہیں بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا ہوتا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو، میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ یہی چیز تھی جس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے وقت میں بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ محمد نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آیتوں کی شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اس جاں فشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے زعم میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟ خود آقا نامدار نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا، جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کرے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاک ساری اور تنگ دستی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں، محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا علم ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانا پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔
اور یہ تو ضرب المثل ہے، جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزید ابن شبرمہ رضی اللہ عنہ، قعقاع رضی اللہ عنہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ، چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے، صبح کی اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا۔ لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے۔